In the name of Allah, the most beneficent and merciful, your Lord has said, "Pray to me, for I shall answer your prayers. Those who are too proud to ignore my worship, they will soon go to hell in disgrace." For respected my senior citizen, I would like to translate into Urdu. اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ When does a person pray? جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تب دعا کرتا ہے، یا جب بیمار ہوتا ہے تب دعا کرتا ہے، یا کسی فائنینشلی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے۔ It is good. We raise our hands in front of Allah subhanahu wa ta'ala when we need Him, because Allah is the only one who have authority to fulfill our hajat, to fulfill our duas, our wishes. اچھی بات ہے، ہر حال میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری دعا سنتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ But I ask myself some question and thought I would share them with you. میں نے کچھ سوالات اپنے آپ سے کیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ میں اللہ سے دعا تب کروں جب مجھے اللہ کی ضرورت ہے؟ Is it good to pray to Allah only when I need Allah? جب میں بیمار ہوں تو اللہ سے دعا کروں، جب میں مشکلات کا شکار ہوں تو میں اللہ سے دعا کروں، جب میں فائنینشلی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوں تو اللہ سے دعا کروں۔ Is it good to pray to Allah only when I need Allah? That's a question, critical thinking we need to ask ourselves every single day. So, is there any other reason why I should stay connected with Allah? کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کنیکٹڈ رہوں، کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ Is our love for Allah only for the sake of fulfilling our purposes? کیا ہماری جو محبت ہے اللہ سے وہ صرف اس لیے ہے کہ جب بھی ہم مشکل کا شکار ہوں تو ہم اس کو پکاریں تاکہ وہ ہماری حاجات کو قبول کرے؟ اس کے علاوہ بھی تو کوئی رشتہ ہونا چاہیے اللہ سے۔ یہ سوالات میں نے اپنے آپ سے کیے، سوچا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، چاہے ہمارے حالات اچھے ہوں، چاہے ہم برے حالات کا شکار ہوں، ہر حال میں اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ Love requires that we continue to pray to Allah whether our circumstances are good or we are facing difficulties. We should maintain contact with Allah subhanahu wa ta'ala in every situation. دعا جب سلیقے کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو جلد قبول ہوتی ہے، اور دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں تعلیمات اہل بیت سے ملتا ہے جب ہم مناجات امیر المومنین کو پڑھتے ہیں۔ And another way, when we read the supplication of Sahif al-Sajjadiyya, we realize there is an elegance in supplications. And all this is what Imam Zainul Abidin, Sayyid al-Sajidin, pray as if you are talking to your Lord. مولا کہہ رہے ہیں، اگر ہم مولا کی دعاؤں کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو مولا کہہ رہے ہیں کہ دعا ایسے کرو کہ جیسے تم اپنے رب سے باتیں کرو۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خدایا میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں، اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں مال اور فرزند کام نہیں آئیں گے، سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ اب ہم اپنی پوری زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ اپنے سے کرتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ ٹھیک کر دے، یا اللہ یہ ٹھیک کر دے۔ لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ آخرت سے۔ اس کی وجہ کہ یہ ٹیمپریری لائف جو ہے نا، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یعنی یو نیور نو وین وی ول ہیو لاسٹ بریتھ۔ میں دعا کر رہا ہوں اور میں دنیا کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میرا یہ بھی ٹھیک کر دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، لیکن اس دوران ہو سکتا ہے میں اپنی آخری سانس لے لوں۔ لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اپنی دعا کا آغاز آخرت سے کر رہے ہیں، یعنی اگر پہلی دعا قبول ہو جاتی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھا آپ نے لاجک دیکھی مولا کی دعا کی، کہ انہوں نے دعا کا آغاز ہی آخرت سے کیا ہے، کہ اگر اس دعا کے بعد اگر دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے منزل پا لی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی دعاؤں کا آغاز دنیا کی طلب سے کیا، اور جب آخرت کی دعا کی ٹرن آئے گی اور اس سے پہلے پہلے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، تو دنیا کی دعا بے معنی رہ جائے گی۔ یعنی بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جب آپ، خصوصاً ریکویسٹ کروں گا جب آپ مناجات امیر المومنین پڑھیں اور صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں تو ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آپ کسی اور منزل پہ چلے جائیں گے، آپ کسی اور کی طرف رخ ہو جائیں گے۔ تو 1 منٹ رہ گیا ہے اذان میں، تو یہیں سے انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔